بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الرَّاشِدِينَ۔ کنتم خیر امت۔ الحمدللہ ملت اسلامیہ جس چیز کا برسوں سے انتظار کر رہی تھی، آج وہ شمع روشن ہو چکی ہے۔ الحمدللہ جہاں ایک مذہبی معاشرے سے تعلق ہے، وہاں ایک روحانی سلسلہ بھی ہے، اور کچھ وابستگیاں سیاست سے بھی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ابتدائی عمر سے وحدت پہ کام شروع کیا۔ بہت ساری تنظیمات میں مختلف مکاتب فکر کے احباب کے ساتھ ان کی قیادت میں اس ملک پاکستان میں اور بیرون پاکستان کانفرنسز، سیمینارز، اجتماعات میں ایک ہی پیغام تھا: امت کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اگر تقسیم کرنی ہے تو تقسیم کے لیے یہ شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث کے الفاظ بہتر محسوس نہیں ہوتے، کیونکہ کائنات میں ازل سے آج تک اور پھر قیامت تک دو فکریں، دو سوچیں، فکر حسین علیہ السلام اور فکر یزید، کسی مکتبہ فکر سے ہو، کسی مسلک سے ہو، اگر حسینی ہے تو وہ دین کے مقصد کو سمجھ چکا ہے، اور اگر فکر یزیدی کا حامل ہے تو سمجھو وہ دین سے دور ہے۔
مگر جو ہم چاہتے تھے ان تنظیمات میں اور ان انقلابی لوگوں میں ہمیں وہ چیز میسر نہیں آئی. ایک اضطرابی کیفیت تھی. پھر ایک نام سنا، حجت الاسلام آغا سید جواد حسین نقوی قدس اللہ العالی. رفاقت ہوئی، ان کے مقاصد کو دیکھا، ان مقاصد کی روشنی میں ان کے عمل کو دیکھا تو دل میں ایک روشنی، وہ نور والی روشنی وہ پیدا ہوئی. اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب جو ہم عرصہ دراز سے اس کشمکش میں تھے، اللہ پاک تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں سے اور آغا صاحب کی کاوشوں سے انشاءاللہ اس امت کا مزاج بھی بدلے گا اور ان کا نظریہ بھی بدلے گا. حضرات محترم، پاکستان کے مختلف شہروں میں اس پیغام کو لے کر آغا صاحب برسر پیکار ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن اس میں رونق بڑھتی جا رہی ہے. یہ دلیل ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ، کسی عمل کے ساتھ، کسی نظریے کے ساتھ قیادت کرنے والے کا مخلص ہونا. جیسا میں نے عرض کیا، اس ملک میں بڑے اتحاد بنے، وہ بین المسالک بھی اور بین المذاہب بھی، اور کچھ اتحاد امت کے لیے اور کچھ انتخابات کے لیے انتخابی اتحاد بھی بنے. بعض تو چلتے ہوئے ہی مر گئے. قوم میں جذبہ، شعور، ولولہ پیدا ہوا تو اس قوم کی قیمت انہوں نے اپنی جیب میں ڈالی اور پھر وہ آج تک نظر نہیں آ رہے. لیکن ہم نے جو محسوس کیا، یہاں کچھ ایسا نہیں ہے. ورنہ میرے جیسا تحریکی تنظیمی بندہ اتنے سالوں سے حضرت کے ساتھ وابستہ نہ رہتا. ہماری ایک بر صغیر کی تاریخ ہے. آج سے کچھ دہائیاں پہلے عزت، احترام، اخوت، بھائی چارہ، ہم نے تو ان کے ساتھ بھی اخوت کا رشتہ رکھا جن سے ہمارا دین نہیں ملتا تھا، مذہب نہیں ملتا تھا. ان کی خوشیوں میں، ان کی غمیوں میں ہمارے آباء اجداد آپس میں شریک ہوتے رہے. اور بزرگان جو بیٹھے ہیں وہ اس چیز سے آگاہ ہے کہ یہاں کا ماحول کچھ ایسا تھا. مگر کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے اپنی لیڈری کو چمکانے کے لیے، اپنی بلے بلے کروانے کے لیے
دو دو اینٹ کی الگ الگ مساجد بنا ڈالی، مگر روحانی لوگوں کا جو پہلے دن پیغام تھا وہ آج بھی وہی پیغام ہے۔ مساجد پہ تو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ مسلک لکھے ہوں گے، جو جذبہ حسینی رکھتے ہوئے اور اپنے مولا کی تقلید کرتے ہوئے جہاں سے یہ چشمہ پھوٹا روحانیت کا، ان لوگوں کے درباروں پہ آج بھی کوئی مسلک نہیں لکھا ہوتا، کوئی مسلک نہیں۔ کیوں؟ وہ مسالک کی تبلیغ کے لیے نہیں آئے، وہ دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، جسے قرآن کہتا ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ تو یہود و نصارہ کو بھی اپنی مسجد میں بٹھا کے ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، بات بھی سنتے ہیں اور دعوت اسلام بھی دیتے ہیں۔ حضرات محترم، پھر وہ دور آ گیا جب ہر بندے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا لیڈرشپ کا، اپنی بڑائی کا، اپنی انا اور عزت نفس کو بلند کرنے کا۔ تو پھر فتوے جاری ہونے شروع ہو گئے کہ میرے سوا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے سوا کوئی مسلمان نہیں۔ اب بتاؤ، ہر ایک کی نظر میں دوسرا اگر کافر ہے تو پاکستان میں رہنے والے پھر کون ہیں؟ پھر اس کا نام پاکستان تو نہیں، کفرستان ہونا چاہیے۔ یہاں تک پھر ہوا، انہوں نے کہا جی مسلک وہابیہ کا بندہ مسجد میں آ گیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، چلو اب مسجد کو دھوو۔ یعنی دین میں اتنا تشدد داخل کر دیا کہ بندے کی بندے سے نفرت، علامہ صاحب کی علامہ صاحب سے نفرت، پیر صاحب کی پیر سے نفرت، ایک ہی پیر کی عقیدت مند ان کی آپس میں نفرت۔ یارو، اگر رسول اللہ کا وہ فرمان عالی شان بغیر تفریق مسلک و ملت ہمیں یاد ہوتا تو خدا کی قسم یہ دنیا الجھنوں میں نہ ہوتی، تفرقوں میں نہ ہوتی، بٹی ہوئی نہ ہوتی۔ جب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرما دیا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری اطاعت ہے۔ ہم نے اس سبق کو بھلا دیا جو خدمات اسلام میں بالکل زیرو تھے۔ خدمات اسلام میں زیرو والوں کو ہم نے ہیرو بنا دیا، اور ہیرو کو کھینچ کے نیچے لائے۔ پہلے تو تلاش کیا نا کہ اس میں کوئی ایسی چیز، یہ کیمرے تو آج نکلے ہیں، اس زمانے میں بھی کیمرے تھے کہ جن سے بڑی دور اندیشی سے لوگ دیکھتے تھے کہ اس میں کوئی عیب تلاش کرو۔ جب عیب نہیں ملا، بھئی جن کو قرآن کہہ دے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا،
انہوں نے کہا چلو ان کو اٹھا کے برابر کر دو. میں کسی کا نام نہیں لے رہا جی. بھائی نہیں، حقیقت حقیقت ہے، اور اصل حقیقت کوئی پیر، کوئی ملا، کوئی قاضی، کوئی مجتہد نہیں جانتا. جو حقیقت خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. یہ عبادات ٹھیک ہے، ہمیں کرنی چاہیے، اپنی بخشش کا حلال و حرام کی تمیز ضروری ہے، اللہ رسول کی اطاعت ضروری ہے. تو ہماری کتب میں لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ حشر کے میدان سے، پل صراط سے سب سے پاس ہو کے عین جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے، رب کی طرف سے آواز آئے گی روکو اسے. یا اللہ میں قبر سے نکلا، حشر میں آیا، حشر سے نکلا، پل صراط کا اتنا سفر تو نے ہر جگہ پہ مجھ پہ مہربانی کی تو میں پاس ہوتا آیا، اب تو قدم جنت میں داخل ہونے والے ہیں. مولا اب کیوں آواز ہے رک جا؟ فرمایا اس لیے ایک سوال باقی رہ گیا ہے. یا اللہ پوچھے، اللہ فرمایا فرشتوں اس سے پوچھو جو تمام اولیاء اور تمام ائمہ کا امام ہے، اس کے بارے میں اس کا نظریہ کیا تھا؟ اس لیے کہ رسول اللہ فرمایا ہے، فرمانے علی شان، یہ وہ ہیں جو جنت کو تقسیم کرتے ہیں. ان کے نام سے جو وہ دل میں اگر شقاوت ہے تو جتنے بھی عمل ہیں پھر یہ دوزخ کا حقدار ہے. اگر دل میں سعادت ہے، حسن ظن ہے، ان کو کائنات کا یہ امام سمجھتا تھا، تو پھر اب اس کے اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم نے وہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذہنوں سے نکال دی. اب ایمانداری سے آپ نے بتانا ہے، اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلی شریف والے بھی ہیں. ایمان سے بتاؤ سوائے مسجد کے تمام شعبہ زندگی میں کہیں اختلاف ہے؟ آپ پینل بناتے ہو، وکلاء نے لڑنا ہے جی الیکشن، کیا بریلویوں کا الگ بنتا ہے، شیعوں کا الگ بنتا ہے؟ جس کو ووٹ دیتے ہو، امانت بیعت کرتے ہو، کبھی پوچھا ہے تو حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ جو آپ کے علاقائی ہے، رسم و رواج خاندانی، آپ وہی دیکھتے ہیں. وہاں پکا شیعہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں پکا سنی کیوں نہیں ہوتا؟ انجمن تاجران منڈی بہادر میں بھی ہوگی ہے انجمن، تو کیا جا تو کیا شیعہ سنیوں کی انجمن تاجران الگ الگ ہے حضرت جی؟ وہاں کیوں اکٹھے ہو؟ دعوتوں میں اکٹھے، شادیوں میں اکٹھے، آپ کی فوتگی ہو جائے اس میں اکٹھے،
کوئی شہری مسائل پیدا ہو جائیں اس میں اکٹھے، سڑک بنوانی ہے، گیس لینی ہے، بجلی کے مسائل ہیں، کوئی الگ الگ کاؤنٹر بنے، کسی جگہ بنے ہوں شاید کہ وہ کہے جی میں تو بڑا ہی پکا سنی ہوں، میں اس افسر کے پاس کہ بلا آپ نے کوئی سکول میں تقسیم کی ہوگی کہ یہ بلاک سنیوں کا ہے، یہ شیعوں کا ہے جی؟ تو قبلہ اگر کسی جگہ نہیں تو مسجد پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لکھنا ہے تو پھر لکھو، جو مکتب اہل بیت میں سے ہیں وہ لکھے حسینی، وہ دوسرے مکتب سے ہیں وہ لکھے یزیدی۔ غزہ کی آواز حضرت نے بہت اچھی طرح بلند فرمائی۔ اب غزہ کوئی دیکھ لو، اللہ ہمیں معاف کرنا، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ لوگ کہتے ہیں نا یار ماننے میں نہیں آتا، کربلا میں ایسا ہوا ہوگا، اتنے رسول کے چاہنے والے، اتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے، اب تمہارا سوال بند ہو گیا ہے۔ اب دیکھ لو غزہ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، کتنے ملک ہیں، وہاں تو شیعہ سنی سب اکٹھے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ اور یہ حماس پتہ ہے کن کی جماعت ہے؟ جی اہل سنت کی ہے۔ اور جناب حسن نصر اللہ صاحب کی جماعت حزب اللہ، وہ کن کی ہے؟ مقاصد کیا ہے؟ بلندی اسلام، بلندی دین، تحفظ ناموس رسالت۔ حقیقت میں یہ ناموس رسالت کا تحفظ ہے۔ تمہارے نعرے ہیں، مارتے رہو جتنے مارنے، عملی کام یہ ہے تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس اسلام، تحفظ اہل البیت، یہ ہے۔ تو اس تحریک میں مؤدبانہ گزارش ہے، میں یہیں پہ ختم کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے اگلی کانفرنس میں پھر ٹائم نہ ملے، تو قبلہ یہ تحریک بیداری امت حقیقت میں اس قوم کے اندر ایک بیداری پیدا کرنے کے لیے، جو ہمارے ذہن معوف ہو چکے ہیں نا، ہم اپنی منزل سے ہٹ چکے ہیں مادیت کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، جہاں سے کسی کو آسائش ملتی ہے وہ اسی کے ساتھ ہے، جائے دین جائے اسلام۔ اور 57 اسلامی ملک ہے نا، اللہ دی قسمیں ایک کردار تے تیاں بھی نہیں جڑیاں با پردہ ہوندیاں نے، وہ بھی ادا نہیں کر دیاں۔ وہ تسی مرد ہو کے تے کردار ادا کیتا ہے یار، چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ آج وہ شہزادہ علی اصغر کی یاد تازہ ہوئی ہے کہ نہیں؟ سنت سیدہ زینب میں وہ با پردہ خواتین آج کس طرح ان کے عزتوں کو، ان کے پردے کو پامال کیا گیا۔ تو جس طرح اس وقت بھی سوچتے جی یہ حسین اور یزید کا معاملہ ہے، آج ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ جی یہ غزہ فلسطین اور امریکہ کا معاملہ ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ امریکہ کا معاملہ نہیں ہے، غزہ اور فلسطین کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا معاملہ ہے۔ اور یہی پیغام دینے کے لیے آغا صاحب مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں۔
اللہ ان کو بھی کامیابی دے. ہم ان کے مامین ہیں، ورکر ہیں، کارکن ہیں. جہاں بھی اتحاد کی بات ہوگی ہم انشاءاللہ پہلی صفوں میں ہوں.